جی پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چند وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمول کر دیا جاتا ہے، یعنی آرڈر ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو شب قدر، اور اس لیے بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ایک تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ رات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات، 1000 مہینوں سے۔ اب اس کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ یعنی تقریباً 83.5 سال کی عبادت سے افضل یہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے اور اللہ قبول کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک میں اب اس رات کی اہمیت دیکھیں کہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت سورہ قدر نازل، سبحان اللہ، ایک لفظ بھی ہوتا تو بہت تھا لیکن پوری سورت سورہ قدر کے نام سے نازل کی گئی، اور اس سورت کے معنی تو پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے، فرشتوں کا نزول کا ذکر ہوا، قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہوا، اور سبحان اللہ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے، روایتوں سے مضمون ملتا ہے کہ سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اسپیشلٹی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ رات صرف اس امت کو ہی عطا کی گئی۔ اچھا، یہ رات ملی کیوں؟ یہ بڑا کمال کا اس کا پس منظر ہے، ہاں یہ بڑا خوبصورت پس منظر ہے، کیونکہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے، 50 سال ہو جاتے، اسپیشلی 1000 منتھس، کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے۔ تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں۔ اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن کو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات، وہ ان کے فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں جو ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے اور رات عبادت میں گزاری، ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا، تو اللہ کو کب یہ گوارا ہے، اللہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا مہربان ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، اور یہ ہر سال آتی ہے، ہر سال عطا کی گئی۔ اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو 60 راتیں اس کے لیے پاسبل ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، تو ہمیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے، پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 ڈیز کوشش کرنی پڑتی۔ ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ سبحان اللہ، اسپیسیفائی کر دیا آخری عشرے۔ اب 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا۔ اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اچھا، پھر الحمدللہ ہماری یہ سمجھے نا کہ اور گائیڈ لائن کے لیے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی۔ اچھا، سائنس ہے، جی سائنس، نشانیاں بھی بیان کی گئی کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، تو آئیے وہ بھی حدیث پاک سے ہی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21 23 25 27 اور 29 نائٹ ان میں تلاش کرو، جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب
اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے، اب نبی پاک نے اس کی سائنس بتائیں، اس کی نشانیاں بتائیں۔ وہ مبارک شب کھلی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی وہ رات کلاؤڈی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ بادل نہیں ہوں گے، آسمان کلین ہوگا۔ پھر فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، ویدر بڑا معتدل ہوگا، ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا اس رات، جو شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہوگی۔ اچھا پھر فرمایا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ تو وہ جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ تارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس رات تارے نہیں ٹوٹ کر گریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک الگ اس کی سائنس ہے۔ پھر فرمایا کہ جب رات گزرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل آپ کو آسانی سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوگا۔ تو اب یہ وہ علامتیں ہیں۔ تو بہرحال وہی آپ والی بات ہے کہ علامت دیکھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے 5 راتیں عبادت کریں، مبارک راتیں تو ہیں۔ بزرگوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور شاید اسی لیے اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں۔ جی بالکل، اعتکاف جو ہے نا، میں یہ بات کرنے والا تھا کہ اعتکاف بھی شب قدر کو پانے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے کہ ایک بندہ اگر 10 دن آخری عشرہ سارا ہی مسجد میں گزار لے تو اس کو تو شب قدر ملی اللہ کے گھر میں ملے گی، تو ایک تو اس کی برکتیں اسے مل جائیں گی۔ اور اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ویورز کو شب قدر کی دعا بتا دی جائے کہ اس رات دعا کون سی پڑھنی ہے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ میرا مشورہ ہے کہ آخری عشرہ پورا ہی پڑھتے رہے، یاد بھی کر لیں اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما۔ بڑی پیاری دعا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف۔ بڑی پیاری التجا۔ اچھا اب اعتکاف کی اگر بات کریں تو یہ شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے، اور پیارے آقا کی سنت تو ضرور ہے، مگر پہلے کے انبیاء بھی پہلے کی امتوں میں بھی تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت سنتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا کیسا معمول تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ السلام کو وفات دی، یعنی آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت تک کنٹینیو آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال کا انداز ہے، اور سبحان اللہ اب یہ جو اعتکاف کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے، اور ہر خندق کا جو راستہ یا مسافت یا ڈسٹنس ہے فرمایا مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت، اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، 1 دن کی فضیلت، 1 دن کی 10 دن کا ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا فرماتے ہیں جو شخص نے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو پھر کیوں نہ اعتکاف کریں؟ اعتکاف کے کچھ اگر بنیادی مسائل بیان ہو جائیں۔ جی اعتکاف کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز بھی ہیں، چونکہ وہ لوگ کرتے کم ہیں اور کرتے بہت سالوں بعد ہیں، تو بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے محلے میں کسی نے نہ کیا، پورے شہر میں کسی نے نہ کیا، تو پھر تو سب نے برا کیا، اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو یہ سب پر سے پورا ہو گیا، ادا ہو گیا، لیکن جتنے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو سارے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا لیکن اس اعتکاف میں ضروری یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف بندہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ ٹائم ہے، اور 29 کے چاند کے بعد اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ صحیح، بعض اوقات وہ چاند کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، تو جلدی نہ کریں جب تک ریکنفرم نہ ہو جائے کہ چاند دکھ گیا پھر جائے، ورنہ 30 تاریخ کو بھی غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مسجد سے باہر جائیں تو انشاءاللہ
یہ اعتکاف ہو جائے گا. ہاں کوئی 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا, صحیح, اس کا اعتکاف اسٹارٹ ہی نہیں ہو, وہ مغرب سے پہلے اس نے جانا, صحیح, تو یہ اسٹارٹنگ ٹائم ہو گیا.